سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے سوچا تھا کہ یہاں یوں ہی میں تھرسڈے کو 12 ربیع الاول کا دن پڑھتا تھا اور جمعے کو ہمارا درس تھا، تو سوچا کہ جمعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ہو جائے، تو پھر خیال آیا کہ سنڈے کا دن اسی کے لیے رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں اور حدیثوں کو سنیں، تو اس مناسبت سے پھر میں نے آج کا دن مختص کیا ہے کہ آپ ہم سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر نظر پرانی بات تازہ کریں۔ یہ وہ پرانا آج کے زمانے میں جب فرانس نے اتنی بڑی شرارت کی اور دنیا خاموش رہ گئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنی تماشے ہوئے آپ کی طرف منسوب کر کے، جو کہ کسی نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، پھر جو تصویر بنائی جا رہی ہے وہ کون سی علمی تحقیق کر کے اس کو، اور اس میں ہم سال نہیں بول سکتے، ہم اتنے بول سکتے ہیں کہ عام الفیل سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کو گریگورین کی جب وہ کا سال نکالا گیا تو وہ نکلا ہے 8 جولائی، معاف کیجیے گا 22 اپریل 571، 22 اپریل 571 جو عیسوی سال چلتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ تاریخ نکلتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ حضرات کو بھی بھیجا ہے، ڈاکٹر سید مظہر الامین بنگلور کے ہیں، جنہوں نے فزکس میں انٹرنیشنل یونیورسٹی امریکہ سے پی ایچ ڈی کیا تھا اور بہت سارے فزکس پر کتابیں لکھی، تو انہوں نے ایک عجیب غریب تحقیق پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2027 میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، 2027 میں، اور 2028 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور 2034 میں حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور 2364 میں قیامت آنے والی۔ تو بہرحال یہ ایک انہوں نے تحقیق پیش کی، اور اسی میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ بات کنفرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اگر عیسائیوں کے سال کے اعتبار سے نکالا جائے تو وہ 22 اپریل 571 ہوتا ہے۔ جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں پہلی 3 باتیں، سورج کب طلوع ہوگا، اور دوسرے امام مہدی کب آئیں گے، اور تیسرے جو حضرت عیسیٰ کب آئیں گے، اس کی تاریخ اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم وہ فزکس کو اور جتنی بھی دنیا کی معلومات ہیں اور فنون ہیں ان کو استعمال کر کے بتائے تو سنا جائے گا، نہ ہم اسے مانیں گے نہ انکار کریں گے، یا انسان کو حق ہوگا یہ سب باتیں سوچنے کا۔ مگر ان کا یہ کہنا کہ قیامت آئے گی 2364 میں، یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا ہے کہ قیامت کا کب آئے گی اس کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا ہے، لہذا اس کے بارے میں ایک مسلمان غیر ضروری تحقیق کرے یہ زیادہ بری بات ہے اس کے مقابلے میں کہ کوئی نان مسلم کرے۔ تو ایک تو بات یہ، دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ کب ہوئی ہے، تو وفات کی تاریخ کو بھی بعض مورخین نے بتایا ہے کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے، اور مہینہ جو تھا وہ ذوالحجہ کا تھا، اور سال جو تھا وہ 10 ہجری تھا۔ تو 10 ہجری ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب مہینہ اور تاریخ اس کے تعین میں مختلف جو ہے وہ روایات ملتی ہے، جس نے بھی جیسے تحقیق کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ عجیب و غریب واقعات سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں، اور وہ واقعات بعض ایسے ہیں کہ بالکل پیش ہی آئے ہیں، اور بعض واقعات جو ہے بڑھا بھی دیتے ہیں، کچھ زیب داستان کے لیے ویسا ہے، بہت تفصیل سے
ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور اس کا نام ہی السیرہ الحلبیہ رکھا گیا ہے. اور جب میں قرآن حفظ کرتا تھا تو اس وقت دیوبند سے اس سیرہ حلبیہ کا اردو ترجمہ باقاعدہ ماہانہ شکل میں شائع کر کے پورے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پھیلایا گیا. اس میں اس قدر واقعات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہی بات ہے کہ بہت سارے واقعات مبالغہ ہیں اور پتہ نہیں کیوں بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن بہت سارے واقعات صحیح بھی ہیں. ان میں سے ایک بات یہ صحیح ہے کہ ایسا ضرور ہوا ہے، اور اس بات کو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب سیرت النبی وغیرہ میں لکھا ہے. دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے تو کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے وہ گرے ہوئے پائے گئے، اور مشرکین مکہ انہیں حیرت ہوئی. اس کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آئی کہ لکڑی کے یہ اسٹیچو جو زمانے سے اس لیے کھڑے تھے کہ ہم نے انہیں کھڑا رکھا، اور جب تک ہم میں سے کوئی دھکا نہ دے وہ گر نہیں جائے گا، وہ خود بخود کیسے گر گئے. انہوں نے پھر اسے اٹھا کر اسے اپنے رکھا، وہی پوجا شروع کی. ایک واقعہ اہم یہ بھی لکھا ہے کہ ملک شام جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں، اور وہاں اس وقت جس بادشاہ کی حکومت تھی تو اس کا جو محل تھا وہ محل کا کچھ حصہ ایک دم سے گر گیا، جسے ہم کنگورے کہتے ہیں. تو یہ جو گرا ہے تو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے گر گیا. لیکن بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد صحابہ اور غزوات جہاد اس نے یہ کیا کہ ملک شام فتح کر لیا. تب لوگوں نے کہا کہ اس وقت جو محل کا حصہ گرا تھا یہ اس بات کی طرف علامت تھا کہ اب آخری نبی دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں اور جن کے ماننے والے شام بھی فتح کر لیں گے. تو یہ ہوا ہے، تاریخ میں اس کا ثبوت ہے. تیسری بات کیا ہوئی کہ ایران میں مجوسی آگ جلاتے تھے، اور پچھلے 1000 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے 1000 سال سے وہ اسی میں بڑا ہی سمجھتے تھے کہ یہ آگ 24 گھنٹے جلتی رہے، کیونکہ وہ ان کا خدا تھا. اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اچانک وہ تیز بھڑکی ہوئی آگ بجھ گئی اور سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ 3 واقعات تو پیش آئے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات الگ سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور خوشی کی لہر یہ دیکھیے کہ خود ابو جہل کو اس کی یہاں جو نوکرانی تھی جسے ہم باندی کہتے ہیں، اس نے آ کر یہ جیسے خبر سنائی تو اس نے کیا کیا، خوشی میں اس کو آزاد کر دیا. کیوں؟ ابو جہل کے بھائی عبداللہ تھے، تو عبداللہ جو ہیں وہ بھائی تھے، بھائی کو بیٹا ہوا تو اس نے خوشی میں آزاد کیا. تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو جو عذاب ہوتا ہے جب یہ 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے تو اس دن اس کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے. ایسا ممکن ہے ایسا ہوتا ہو. تو اس طرح کے بہت ساری باتیں پیش آئیں. اور اس سے پہلے بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے سے بھی خود آپ کے والد عبداللہ کے بارے میں اور آپ کی والدہ آمنہ کے بارے میں عجیب عجیب واقعات اس میں تفسیر میں اور حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں. اور ایک بات اور بھی سب نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ عبداللہ ہمارے نبی کے والد اور آپ کی والدہ آمنہ، ان دونوں کا کیریکٹر، ان کی زندگی اس وقت کے مکہ مدینہ میں تمام لوگوں سے ہٹ کر تھی، تمام لوگوں سے ہٹ کر تھی. اور بعض مورخین نے اس بات پر بھی بحث کی ہے کہ ان دونوں نے اپنی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے. آپ جب یہ سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ ان دونوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو میں بھی پڑھ کے سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں انسان جنم لے، بچپن سے بتوں کو پوجا کرتا ہوا دیکھے اور وہ اس کے خلاف بغاوت کرے، سجدہ نہ کرے. تو یہ ہے، ایک تو ہے اندھا عقیدہ
الحمدللہ دل میں ایمان ہوتا تھا، مگر یہ احساس ہوتا تھا کہ ایسا کیسے ہوا. آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے یہاں دبئی کے اورون انگلش ہائی اسکول میں جب میں ٹیچر تھا تو 4 یا 5 ایسے اسٹوڈنٹ تھے، 2 لڑکے تھے، 3 لڑکیاں تھیں، جنہوں نے چپ چاپ آ کر میرے پاس اسلام قبول کیا تھا. ان سب سے وہ کوئی 10 میں تھا، کوئی 12 میں تھا، کوئی 8 میں تھا، اور جب وہ آئے میں نے ان سے باتیں کی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے سب لوگ ہم سے پریشان ہیں، کیونکہ مجھے جب سے ہوش آیا ہے اور میں اپنے پتا کو اور ماتا کو اور دوسروں کو دیکھتی کہ وہ لوگ پتھر کے لکڑی کی اسٹیچوز کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے رہ رہے ہیں، مجھ سے کہتے تھے ایسے کرو، تو میں کہتی تھی کہ میں نہیں کروں گی. کیوں نہیں کروں گی؟ تو وہ کہتی تھی بچی کہ سر I don't understand why I'm doing that, but I never did it. I never did. یعنی وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جو آج کی زمانے کی پیداوار ہیں، آج سے 25 سال پہلے کی بات، آج سے 35 سال پہلے کی بات، لیکن وہ خود کہتے تھے ہم ہرگز ہم نہیں کرتے تھے، ہمیں مارا پیٹا گیا، اور نہ ہم نے اس وقت اسلام کی جو اسٹڈی کی تھی، نہ ہم نے مسلمان ہونے کا سوچا تھا، مگر ہمارے دماغ میں صرف ایک بات تھی کہ لکڑی مٹی کے بنائے ہوئے یہ چیزیں یہ کیسے بھگوان بن گئی، یہ کیسے خدا بن گئی. اور بعد میں پھر اسی بات نے ہمیں اسلام کی ریسرچ پر ڈالا اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ پڑھنے والے لڑکوں لڑکیوں نے انہیں اسلام کی معلومات دی. تو جب وہ پورے طور پر سیٹسفائیڈ ہو گئیں کہ ان کو مسلمان بننا ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں. تب وہ لڑکے اور لڑکیاں میرے پاس لے آئے اور الحمدللہ انہیں میں نے کلمہ پڑھایا تھا، کیونکہ اوقاف میں بھیجنے کا موقع نہیں تھا اور وہ بہت ڈرتے تھے کہ ماں باپ کو معلوم نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ چیز بتاتی ہے کہ کفر، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر ماننا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اس اصول کو سب سے پہلے ماننا ہوگا، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جس میں کسی کافر نے اپنے ہی گھر میں بغاوت کر دی، وہ مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کو نہیں پسند آیا. ان بچے کہتے تھے کہ ہمیں مندر لے جاتا تھا، ہم نہیں جاتے تھے. یہ بہرحال یہ کہ وہ مندر نہیں جاتے تھے، ہم ایک دفعہ مندر نہیں گئے، ہمیں بہت مارا گیا، ہمیں کھانا نہیں دیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور آپ کے والد کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ظفر بھائی آپ انمیوٹ کر کے پڑھیں. ظفر بھائی مائک کھولے. اور اس میں بار بار جو ہے ان کے اوپر سختی کی گئی، مگر انہوں نے اس سختی کے جواب میں یہی کیا کہ انہوں نے نہیں کیا. یہ بات الگ ہے. اور آپ کو کیا بتاؤں، شاید میں نے کبھی ذکر کیا ہو، میری سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ، اس کی ایک کلاس میٹ تھی، وہ کرسچن تھی، اور یہ بچے تھے کلاس 3 میں. اب کلاس 3 کے بچے کی سمجھ کیا ہوتی ہے، لیکن کلاس 3 میں میری بیٹی نے روزے رکھا تو وہ اس کی بہت گہری دوست تھی. اس کرسچن نے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، تو اس نے اپنی سہیلی سے فاطمہ سے پوچھا کہ تم کیوں فاسٹنگ کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا ایسا ایسا کرتے ہیں اور ایسا اسلام میں حکم ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی کل سے فاسٹنگ کروں گی. اور پھر اس کے بعد فاسٹنگ کرنے سے پہلے اس نے پوچھ لیا کہ کیسے کرتے ہیں. یا غالباً ایسا ہوا کہ پہلے 2-4 دن اس نے وہ بریک فاسٹ لیا اور کھا پی کر آ کے بتایا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے. فاطمہ نے پوچھا کہ پھر تم نے کب کھایا؟ اس نے کہا میں نے ابھی مارننگ میں کھایا ہے، میں پورا دن نہیں کھاؤں گی. تب فاطمہ نے اس کو سمجھا کہ نہیں، روزہ ایسے نہیں ہوتا. روزہ ہوتا ہے یہ کہ ارلی مارننگ اٹھنا ہے، اور جب تمہارے کان میں وہ آواز آتی ہے نا مسجد سے، اس کو ہم اذان بولتے ہیں، اس سے پہلے کھا لینا ہے، پھر دن بھر نہیں کھانا. اس کے بعد سے وہ بچی کوئی 6 اور 8 سال تک رمضان کے برابر روزے رکھتی تھی اور روزے رکھتی، اور اٹھ کر معلوم ہے کیا کھاتی تھی؟ آپ سوچ نہیں سکتے. گھر والوں کو اس نے پتہ لگا کر چپ چاپ اٹھ کر فریج کا ٹھنڈا کھانا، ٹھنڈا دودھ جو بھی کھا سکتی تھی،
کچن میں جا کے وہ چپ چاپ کھاتی تھی، گرم بھی نہیں کرتی تھی کہ کہیں ماں باپ نہ اٹھ جائیں، انہیں پتہ نہ چلے۔ آپ کو آج کے دور کے ان ہندوؤں بھی نہیں گیا تھا جنہوں نے کبھی مسلمان بچیوں سے بھی اسلام کا تعارف نہیں سنا تھا، اور ان کا خود نالج کیا ہوگا۔ بہرحال یہ توفیقی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے، ایسے والے ہوتے تھے یا نہیں بھی ہوتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ اطراف کے جو دیہات ہیں جہاں پر خالص اچھی عربی بولی جاتی ہے، جہاں پر بڑے آداب اور اخلاق سکھائے جاتے ہیں، تو وہاں سے عورتیں آتی اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گھر لے کر جاتی تھی، تلاش کرتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، درود شریف پڑھیے، تو بنو سعد سے عورتیں آتی تھیں، بنو سعد سے عورتیں آئیں، اور انہوں نے عبد المطلب کے پاس پہنچ کر جب یہ دیکھا کہ بھئی اس کا باپ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں کیا ملے گا، تو وہ سنتی اور چپ چاپ چلی جاتی، یہاں تک کہ ہر عورت کو جو آئی تھی اسے بچہ مل گیا دودھ پلانے کے لیے، گویا کمائی کا ذریعہ ہو گیا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ دیر سے پہنچی۔ دیر سے کیوں پہنچی؟ اس لیے کہ وہ جس اونٹنی پر آ رہی تھی وہ کمزور تھی، لاغر تھی، چلنے کی طاقت کم تھی، اور وہ بہت دھیرے دھیرے چلتی رہی، اس کے پہنچنے تک کے سارے بچے چلے گئے۔ تب حضرت حلیمہ نے لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سارے بچے جا چکے ہیں، البتہ ایک یتیم لڑکا ہے، اور اسے اب تک کسی نے لیا نہیں ہے، کیونکہ کچھ پیسے ویسے ملنے کی امید نہیں ہے، باپ نہیں ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ چلو اس بچے ہی کو لے لیں گے، اور جو مل گیا، نہ ملے نہ ملے۔ پھر سیرت کی کتابوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ کا پورا واقعہ لکھا ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ گئیں، اور جیسے ہی ان کے دادا عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بچے ہیں ابھی پیدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ چاند کی طرف تھی، کہ کہتی ہیں مزیدار بات یہ ہے کہ وہ دوسری طرف منہ کیے ہوئے تھے، اور جیسے ہی میں سامنے پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن گھمائی اور آپ مسکرا رہے تھے۔ بچے کو آپ نے دیکھا ہے مسکراتے ہوئے؟ بہرحال ایسی تھی کہ میں نے لپک کر گود میں اٹھا لیا، اور ان کہنے سے پہلے میں نے یہ کہہ دیا میں اس بچے جہاں ان کا خیمہ لگا ہوا تھا تو بات تھی، تو خیمے گاڑ دیے جاتے تھے، جو وہ خیمے کے پاس دیکھ کر رہ گئی کہ ان کے ساتھ تھے جن کے تھنوں میں دودھ بالکل نہیں تھا، اس میں دودھ آ گیا بھرپور، اور کہنے لگے ہم سب پیا بلکہ لوگوں کو دیا، اور اونٹنی کو دیکھا ایسا لگ رہا تھا جب وہ اونٹنی پہلی نہیں کوئی اور اونٹنی آ گئی، اور جب اس پر سوار ہو کر چلنے اس کی طاقت کا اندازہ یہ تھا کہ اور مبالغے سے بچتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سارے واقعات پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اس برکت کا سبب تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا اور لے کر اپنے پاس رکھا۔ 6 سال کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعدیہ کے پاس تھے۔ پہلے 2 سال مکمل کرنے کے بعد پھر واپس لے کر آئیں، تو مکہ میں بخار پھیلا ہوا تھا اور لوگوں کا بہت برا حال تھا، تو حضرت آمنہ بھی ڈر گئیں اور حضرت حلیمہ بھی ڈر گئیں، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچوں کو واپس کرے۔ انہوں نے درخواست کی حضرت آمنہ سے کہ یہاں حالات اچھے نہیں ہیں،
بخار پھیلا ہوا ہے، بیماری ہے، خدا نہ خاصا اس بچے کو نہ لگ جائے، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں اسے پھر لے کر چلی جاتی ہوں۔ ماں نے بچے کی حفاظت کے لیے جو ہے تو اجازت دے دی اور آپ پھر 6 سال تک وہاں رہے۔ اس 2 سال کے بعد جب دوبارہ لے کر واپس آئی ہیں تو مورخین نے بعد میں عمروں کے تقاضوں میں، کیونکہ کوئی صحیح وہ تو تھا نہیں، انتظام نہیں تھا، سوچا بھی نہیں جاتا تھا، تو کسی نے 4 سال کہا ہے، کسی نے 3 سال کہا ہے، کسی نے 5 سال کہا ہے اور کسی نے 6 سال بھی کہا ہے کہ اس عمر کے کسی حصے میں ایسا ہوا کہ ان کے دو شریک بھائی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر جیسے عام طور پر بچے کھیلتے ہیں ایسا کچھ کھیل رہے تھے، اور اچانک 2 آدمی انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور انہوں نے آتے ہی فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اور وہ بچہ جو ساتھ میں ہے دو شریک بھائی وہ گھبرا کر حیرت سے دیکھ رہا ہے، بھاگ کر دور سے دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ چاک کیا، پیٹ پھاڑا، اس میں سے کوئی چیز نکالی، اور اب اس نکالنے کے بعد کیا ہوا تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جنت سے پانی لائے تھے جس میں آپ اس کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد اس کو پھر جو ہے تو فٹ کر دیا گیا، اور بعد بات میں ملتا کہ نہیں انہوں نے صرف نکال کر پھینک دیا، اور جنت کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی صفائی کی، خون بھی نہیں بہا، اور اس کے بعد میں پیٹ پھر جیسا کا ویسا ہو گیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ دو شریک بھائی اتنے گھبرائے کہ یہ سب دیکھ کر فوراً وہ بھاگے گھر کے اندر اور حضرت حلیمہ کو بتایا کہ بھائی کے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ آپ سن کر بہت گھبرا گئیں، واپس آ کے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں بہت حیرانگی کی حالت میں، اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے خود پتہ نہیں، اچانک 2 آدمی آئے اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ بات کو مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ دراصل ہر انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، اس نفس امارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے آپریشن کر کے نکال بھار کیا گیا۔ جو آپریشن ہوا وہ بغیر خون کا قطرہ بہائے ہوا، یہ کیونکہ خالص معجزہ تھا ایسا ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت بغیر اس نفس امارہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرماتا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے دارالاسباب بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر سے ہی معجزے کو بتانا تھا، اور ایسا ہو گیا۔ اور ساری باتوں کا ہمیشہ ایسی ان باتوں میں اسی بات کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس میں صرف ایک بات کہیں گے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی مرضی وہ جو چاہے کرے، جس کے ساتھ کرے، جیسا چاہے کرے۔ ہم کو کیوں، کیا، کیسے، کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ نہیں ہے، یا ایسا کیوں ہوا، بولنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ یہ واقعہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں جو علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو معلوم کر کے بڑی ہی باریکی سے لکھی ہیں، اس میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوئی بات۔ 6 سال کی عمر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت آمنہ اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام دوسرا تھا۔ کچھ مہینے آپ نہیں رہے تو ایسا ہوا کہ حضرت آمنہ اپنے کچھ رشتہ داروں کو کے ساتھ ملنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے۔ پہلے کہاں رہتی تھی؟ مکہ میں۔ اور 6 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تھے۔ جب بیٹا مہینوں کے بعد آپ کو ساتھ لیا اور مدینہ تشریف لے گئیں، اور وہاں پر اپنے جو ان کے رشتہ دار تھے ان سے ملنے کے لیے، وہ رشتہ دار اس وقت کے قبیلے بنو عدی کے تھے، اور اس کے بعد وہاں سے جب واپس آ رہی تھی، تو ابا نام کی جگہ تھی جو بالکل سینٹر میں پڑتی ہے مکہ اور مدینے کے، وہاں پر حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور اب یہ بچہ دیکھیے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے باپ سے محروم تھا، 6 سال کے بعد ماں سے بھی محروم ہو گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام تھا
دونوں واقعات بڑے دل خراش ہیں. بچہ ماں یا باپ سے محروم ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ دل پر کیا گزرتی ہے اور آگے کی زندگی اس بچے کی کیسی بے جان ہو جاتی ہے. مگر اللہ رب العزت کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اسپیشل بنانا تھا تو آپ نے اس کو ایسے ہی کیا اور پھر وہاں سے اب جو ہے وہ لے کر عبد المطلب گئے اور ساتھ لے کر آئے. اچھا اس وقت کی زندگی ہے ہر وقت کی ہر لمحے کی وہ اس سے صاف معلوم یہ کیسا بچہ ہے. عام بچوں کی طرح نہ کھیلتا ہے نہ شرارت ہے نہ کچھ ہے اور چہرے پر عجیب بزرگی ہے. یعنی یہ حال تھا کہ سے عبد المطلب خود کہتے تھے میرے بیٹے کی شان ہی عجیب ہوگی. سب لوگ بھی جب بھی آتا ہے کتابوں میں کہ جب کعبۃ اللہ کی بار بار مرمت ہوئی ہے تو اس میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی تھی اور کعبۃ اللہ کی اس وقت جب جو تو تعمیر جو ہو رہی تھی یعنی تعمیر نہیں ہو رہی تھی اس وقت تو باقی تھا مگر اس وقت جو بھی لا کے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں لگے 8 سال کی عمر میں اور آپ بھی میٹ پتھر جو بھی میسر تھا وہ اٹھا کر لا کر جو ہے تو دے رہے تھے. عبد المطلب گرمی کا وقت اٹھانا اور رکھنا ظاہر ہے کہ چہرے پر جسم پر پسینہ آ رہا تھا تو اب پسینہ کیسے صاف کریں تو لکھا ہے سیرت حلبیہ میں کہ دادا نے جو ہے جو آپ کندورا پہنے ہوئے تھے اور اندر سے کوئی چیز نہیں تھی تو وہ کندورا اوپر سے اڑا کے پسینہ پہنچا. کندورا جیسے ہی اٹھایا گیا اور یعنی وہ رانوں سے اوپر اٹھ گیا تو آپ صلی اللہ یہ سب ایک جھپک میں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ بہت اطمینان سے ہوا لیکن ایسا ہوا ہی نہیں تھا اور ابھی کئی ہمارے بیش ہو گئے. پتا ہے کیوں بیش ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچپن سے شرم و حیا کا پتلا بنایا تھا. تو جب ایک 8 سال کا بچہ اور اس کا کندورا اٹھا کر اس کے پسینہ پہنچا جس میں جو ہے شرمگاہ کے نظر آنے کی کا چانس ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم آپ نے چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے. تو سب کو بہت حیرت ہوئی. بہرحال پسینہ تو پہنچا گیا ہوگا یا نہیں لیکن یہ کہ جب ہوش آیا تو پھر پوچھا گیا تھا تو الفاظ تو نہیں ملتے ہیں لیکن سیناریو یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شرم آئی کہ اس طرح سے کندورا اٹھایا جائے اور آپ کی جو ہے تو کیا کہتے ہیں شرمگاہ نظر آنے لگے. ہاتھ سے بات نکلتی ہے. اگلا واقعہ آپ کو ایسا سناؤں گا کہ آپ جو ہے وہ ہنس ہنس کے شارجہ میں جب ہم لوگ ابو شغارہ کے علاقے میں رہتے تھے تو ایک صاحب تھے داڑھی والے کراچی کے اور پابندی سے وہ ادھر ادھر جہاں بھی وہ جاتے تھے صبح کی جاگنگ کر کے لیکن جب وہ واپس آتے اور میں جو ہے اپنے کام کے لیے باہر نکلتا یا کسی اور کام پہ نکلتا کہیں ان سے میری ملاقات ہوتی تو چونکہ ابو شغارہ کی مسجد میں نے بار بار نماز پڑھائی تھی امام صاحب مجھے بول کر جاتے تھے اس سے بڑے خوش رہتے تھے بڑے عقیدت مجھے سلام کرتے تھے تو میں بھی سلام کا جواب دیتا تھا. اس کے بعد میں یہ کوئی سال بھر سلسلہ چلتا رہا اور ایک دن اچانک راستے میں جب ملے تو انہوں نے عقیدت سے سلام کیا اور مجھ سے پوچھا کہ حضرت علامہ رضا احمد خان بریلوی کو جانتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں جانتا ہوں. کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں کتنے بڑے عالم تھے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ دیکھیے وہ شرم و حیا کے پتلے تھے. میں نے کچھ جواب نہیں دیا.
آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا. میرے بھائیوں دیکھیے، پھوٹے سر، اور جب آدمی صحیح توحید اس کے پاس نہ سے جا رہے تھے 8 سال کی، اور کندورا پہنے ہوئے تھے. اور اگر آپ بات کریں احمد رضا خان بریلوی کی تو آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہو جاتی ہے؟ کم از کم 100 سال پہلے کی ہو جاتی ہے. تو کہنے لگے کہ وہ جا رہے تھے اور سامنے سے کچھ عورتیں نظر آ گئیں، تو حضرت کو یہ شرم آئی کہ میری نظر عورتوں پر نہ پڑ جائے. 8 سال کا بچہ، اور انہوں نے اپنی نظر نہ پڑے اس کے لیے انہوں نے فوراً کیا جھٹ سے جو کندورا پہنے تھے اٹھا کے اپنی آنکھ پہ رکھ لیا. وہ اتنے شرمندہ، شرم حیا کے پتلے تھے، شرمیلے تھے. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اندر سے کوئی پاجامہ نہیں تھا، اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی شرم آئی. پہلی تو بات یہ کہ 8 سال بچے کو ان باتوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہ کے ان کی آنکھیں غیر عورت پہ نہ پڑیں تو انہوں نے فوراً کندر اٹھا کے اپنی آنکھ پہ رکھ لیا. اب اس کو کیا کہیں گے کہ اگر ان کو واقعی شرم آئی تھی تو شرم ایسی ہے کہ آنکھ پر پردہ ڈال دیا اور نیچے. تو یہ جو ہے جہالت کی، گمراہی کی باتیں ہیں. بہرحال یہ اس طرح کی بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وہ انتقال ہوا ابوا کے نامی جگہ پر مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور 8 سال کی عمر میں کے بعد میں پھر عبد المطلب جو ہے دنیا سے چل بسے، اور پھر جو ہے وہاں سے جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس آ گئے، اور پھر حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی، اور پھر آپ نبی بنے. پھر 6 سال گزرے زیادہ صحیح روایت کے مطابق، اور جو ہے آپ ابو طالب کا بھی پھر اس وقت انتقال ہوا. میں سیرت کے اس بیان کو یہیں پر روکتا ہوں، اور میں نے سوچا ہے کہ ہم یہ جو اتوار کا دن ہے اس میں مختصر باتیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری سنیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک بات رہ گئی، ہمارے سلیم بھائی نے جو ہے کل یہ مجھے اپنا جو گروپ ہے اس میں سوال بھیجا کہ فرانس میں جو واقعات پیش آئے اس کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں کہ بھئی اگر کوئی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتا ہے کسی بھی طرح کی، تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے. اور یہ کہ وہ جو ٹیچر تھا جس کو ایک غیرت مند مسلمان نے مار ڈالا تھا، یہ اس کا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، اور ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. تو ایک 5 منٹ میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسلامی ملک ہو، اسلامی ملک کسے کہتے ہیں؟ نام کا نہیں، جہاں پر شریعت چلتی ہو، شریعت پر عمل ہو رہا ہو، اور ایسی جگہ پر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی طرح کی بدتمیزی کرے، آپ کی نبوت کا انکار کرے، آپ کی توہین کرے، یا آج کی زمانے کی جو بیہودہ حرکت ہے کہ وہ پین سے اور انٹرنیٹ پر یا کسی بھی چیز پر جو بھی مینس آف میڈیا میسر ہیں، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی سچی الٹی سیدھی جو ہے تصویر بنائے تو اس عمل کو سمجھا جائے گا کہ وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. لیکن اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے احکام ہیں، فوراً اسے مارا نہیں جائے گا، اسے وقت کے علماء کے پاس بھیجا جائے گا، اسے قید کیا جائے گا، اور وہ علماء بغیر کسی سختی کے اس سے اس کے ارتداد کی، کفر پر واپس آنے کی وجہ پوچھیں گے، معلوم کریں گے کہ وہ اسلام کی کس بات پر بد خیالی ہے جو اسلام کے بعد اس کے میں گھوم رہی ہے، اس کو دلائل سے بعد 8 دن کہ بھائی میں پہلے اس بات کو سمجھ لوں تب میں پھر اعلان اپنے اسلام پر قائم. اگر اسے توبہ نہیں ہوئی اور وہ اپنی بات پر اڑا رہا
تو ایسے مسلمان، میں کہہ رہا ہوں مسلمان، اس کو کیا کہ پھر ارتداد کے نام سے اس کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اگر اسلامی ملک ہو اور اس میں کوئی غیر مسلم یہ حرکت کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی وہی بات ہوگی کہ اس نے جو حرکت کی تھی وہ چاہے زبان سے ہو، لکھ کر ہو، اور خدا نخواستہ تصویروں کے بنانے سے ہو، جبکہ ماضی کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اور جو ہو رہا ہے وہ اس وقت کے سیویلائزڈ کرسچن کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ کرسچنز، وہ بدھسٹ، وہ یہودی اور شاید ہندو جو اس وقت اپنے آپ کو ہائیلی ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اور انہوں نے ڈیموکریسی کا ایک ایسا تصور پیش کیا گویا کہ ان سے بڑا انسان کوئی نہیں، اور وہ کرسچن جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی طرف سے یہ شرارت شروع ہوئی ہے کہ الٹے سیدھے کیریکٹر بنائیں اور اس کو بولیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ بہرحال اگر خود اسلامی ملک میں کوئی کافر یہ کرے تو بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، مگر یہ سزا کیا ہوگی؟ اس سزا سے پہلے وہی بات اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، اور اس سے رائٹنگ میں لیا جائے گا، زبان سے بولنے لگایا جائے گا کہ وہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، اور اگر اس نے ایسی حرکت کی تو پھر جو ہے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جائے گا، اور جو بھی جیل کی سزا ہو وہ ہو، اور اس کو پابند کیا جائے گا کہ اگر اس نے دوبارہ کیا تو اس کی سزا اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ اب رہ گئی بات ہمارے آج کے دور کی کہ جس میں کسی بھی نان مسلم کنٹری میں جو ہے ایک شیطان اٹھتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہتا ہے۔ سلمان رشدی تو ایرانین مسلم تھا نا، اس نے تو کتنی غلط کتاب لکھی ہے آپ کو پتا ہے، اور اس طرح کی باتیں بہت ہوئی ہیں۔ تو یہ تو فرانس کا وہ کرسچن، اور اس نے جو بھی کریکٹر بنائے اور فریڈم آف اسپیچ کے نام سے وہ اس کو چلائے گئے، تو ایسی صورت میں، اور خصوصاً ہم ایسے وقت میں جبکہ ہم ایک شخص کی جان لیں گے اور اس کے بدلے میں 50 کی جان جائے گی، برقعے چھینے جائیں گے، اسلام کو بدنام کیا جائے گا، اور شر اس سے بھی زیادہ پھیلے گا، تو مسلمانوں کو شرعی حکم یہ ہوگا کہ صبر اور ہمت سے کام لیں، جتنے پیسفل اس کے سولوشنز ہو سکتے ہیں ان سب کو اختیار کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، اور قانون کے ذریعے سے قانون کو ماریں تاکہ یہ فتنہ مزید نہ بڑھے۔ اور اس لحاظ سے سب نے اس کی صراحت کی کہ جس شخص نے، ہمارے مسلمان بھائی نے، اس کو تو اول آخر شہادت کا درجہ ملا، اس نے جو تو اس ٹیچر کو قتل کیا، لیکن یہ کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دنیا کا کوئی ملک ہو وہ پھر یہی کہے کہ دیکھو یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو یہی کہا جائے گا کہ جتنے پیسفل میڈیاز ہیں، پیسفل مینز ہیں، ان سب کو اختیار کیا جائے گا، پازیٹیو سولوشن دیا جائے گا، جیسا کہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے فرانس کی گورنمنٹ کو آفیشیلی شمائل ترمذی، امام ترمذی نے کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی کے نام سے، جس میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خاکیں، آپ کی باتیں، آپ کی عادتیں، آپ کی سنتیں، ان سب کا ذکر ہے۔ تو اسے شمائل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسپریچول ہابیز کے اوپر ہے۔ انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کروا کے باقاعدہ ایک پازیٹیو ہدیہ کے دیکھو پڑھو یہ ہے ہمارے نبی، یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں۔ تو یہ چیز کرنے کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلام کو پیش کیا جائے، سمجھایا جائے، اور گھوم پھر کر ایک ہی بات آتی ہے کہ میرے بھائیوں، اگر ایک شخص جھوٹی تصویر بناتا ہے تو مسلمان کو غصہ آتا ہے، آنا بھی چاہیے، مگر یہ مسلمان جو جھوٹی تصویر کو دیکھ کر غصہ ہوتا ہے، وہ اپنے ہی نبی کی ہر بات کی مخالفت کرتا ہے، اپنے کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں، اپنے چہرے کے انداز میں، اور عورتیں برقعوں میں، اور جو ہے تو سامان اور یہ وہ دنیا کی محبت اور جھوٹ اور سچ اور شراب کا پینا یا نہ پینا اور رشوت کا کھانا، زندگی کو جو ہے تو صرف دنیا کی حد تک پھیلا کر رکھنا،
ان ساری جگہوں پر وہ اپنے نبی کی پریکٹیکل انسلٹ کر رہا ہے، یہ کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر فرانس میں ہر مسلمان، اس کے چہرے پر مناسب داڑھی ہے، اس کے کپڑے ڈھکے ہوئے ہیں، ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، اور وہ لوگ صرف پیسفل ہیں، جھوٹ بالکل نہیں بولتے ہیں، فرانس بھر میں معلوم ہو جائے بھائی مسلمان کے سے خریدو، آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا، چیٹنگ نہیں ہوگی، اور $1 کی چیز ہے 10 میں نہیں بکے گی، اور مسلمان کے پڑوس میں رہے بڑے فائدے ہیں، کبھی کھانا پہنچ جاتا ہے، کبھی دوا پہنچ جاتی ہے، کبھی جو ہے تو ایمرجنسی کی کوئی بھی بات ہے، اگر تمہارا پڑوسی مسلمان ہے یو آر سیف۔ اگر یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں، اگر یہ کسی بھی ملک میں ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، کرسچنس کو، سکھوں کو، بدھسٹ کو، چائنیز کو، جاپانیز کو، اگر یہ ساری اس طرح کا مسلمان مل جائے تو مجھے بتائیے کہ وہ کون مسلمان ہے کہ جس کو مارا جائے گا، جس کی جو ہے ساتھ یہ بے حرمتی کی جائے گی، یا جس کے نبی پر جو ہے تو اس طرح کا مذاق اڑایا جائے گا۔ تو جو اصلی کام آتا ہے وہ گھوم پھر کر یہی ہے، ہمیں اپنے نبی کا صحیح نمونہ پیش کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ قانونی طور پر صرف ہم میٹھی میٹھی بات نہ بولیں، نہیں یہ غلط ہے، یہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں، قانون کا ساتھ لے کر جس ملک میں بھی ایسا بدنما واقعہ پیش آئے وہاں کے قانون کا سہارا لے کر جو بھی مناسب کارروائی ہو سکتی ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سبق دے، توفیق دے، جان و مال کی حفاظت کرے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ساتھ کوئی بدتمیزی جو ہے ہماری جیتے جی ہماری آنکھوں، ہمارے وجود کے سامنے نہ ہو، اور ہم سب مل کر جو ہے تو اس کا جو بہت ہی مناسب حل ہو سکتا ہے، ہم بھی، ہمارے بڑے بھی اس کو نکالیں، ہماری حکومتیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سرخرو کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انمیوٹ ہو جائیں۔ دعا فرما لیجیے مولانا جی یہ مولانا میں نے ایک تقریر میں سن رہے ہیں آپ، جی ایک جی جی تقریر میں نے سنا تھا کہ